مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا نا تو حافظ قرآن کو رب تعالیٰ حکم دے گا کہ حافظ قرآن جنت چلا جا، جنت میں جا۔ اب ہر بندہ جو دنیا میں نیک کام کرتا تھا جو جنتی ہے، رب تعالیٰ تمام جنتیوں کو حکم دے گا کہ جنت جاؤ۔ حافظ قرآن کو بھی حکم ہوگا کہ اے حافظ قرآن تم بھی جنت چلے جاؤ۔ اب جو نمازی ہے وہ بھی جنت جا رہا ہے، جو حاجی ہے وہ بھی جنت جا رہا ہے، جو زکاتی ہے وہ بھی جنت جا رہا ہے، جو ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ بھی جنت جا رہا ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہے وہ بھی جنت جا رہا ہے۔ تمام جنتی جنت جا رہے ہیں۔ حافظ قرآن کو بھی رب کی طرف سے حکم ہوگا اے حافظ قرآن جنت چلا جا۔ حافظ قرآن جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو رب کائنات کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے حافظ قرآن ذرا ٹھہر جا، اے حافظ قرآن ذرا ٹھہر جا۔ اب جو حافظ قرآن ہے وہ عرض کرے گا کہ مالک و مولا، نمازی جو ہے وہ جنت میں چلے گئے، حاجی جنت چلے گئے، زکاتی جنت چلے گئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے وہ بھی جنت چلے گئے۔ اے مالک و مولا، ماں باپ کی خدمت کرنے والے وہ بھی جنت چلے گئے۔ اے مالک ہمیں کیوں روک دیا ہے؟ اے مالک انہوں نے فقط نمازیں پڑھی ہیں، فقط زکوٰۃ ادا کی ہے، فقط حج ادا کیے ہیں، ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ اے مالک میں نے تو تیرے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے، اے مالک تو نے مجھے کیوں روک دیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئے گی اے حافظ قرآن بتا نا، تو ویسے ہی حافظ قرآن بن گیا تھا، تو ویسے ہی حافظ قرآن بن گیا تھا۔ تو اب وہ حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک مولا نہیں، بلکہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ محنت کی تھی۔ میرا باپ مجھے مدرسے میں مسجد میں لے کر گیا تھا، استاد کے پاس لے کر گیا تھا۔ اب میرا باپ میری ماں وہ مسجد تک لے کر گئی، مدرسے تک مجھے لے کر گئے۔ فرمایا کہ پھر تجھے پڑھایا کس نے ہے؟ تو پھر وہ حافظ قرآن عرض کرے گا اے مالک پڑھانے والا جو ہے وہ میرا استاد تھا، میرے استاد نے مجھے قرآن پڑھایا ہے۔ تو پھر غیب سے آواز آئے گی اے حافظ قرآن بتانا، پڑھانے والا استاد تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، اب بتا کہ مدرسے میں پڑھتا تھا تو تجھے کھانا کھلاتا کون تھا؟ ارے تیرے رہن سہن کا انتظام کس نے کیا تھا؟ تو حافظ قرآن عرض کرے گا اے مالک مولا فلاں نے میرے لیے رہن سہن کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ تو غیب سے آواز آئے گی اے حافظ قرآن پھر آج تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اے حافظ قرآن جا آج تو میدان معاشر میں چکر لگا۔ اے حافظ قرآن آج جس کی طرف تو اشارہ کرتا جائے گا میں رب اسے جنت عطا فرماتا جاؤں گا۔ فرمایا کہ آج جس کی طرف تو اشارہ کرتا جائے گا میں اسے جنت عطا کرتا جاؤں گا۔ حافظ قرآن کا تو یہ مقام ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم آقا فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن یا عالم دین کسی قبرستان میں سے گزر کے چلا جائے نا تو رب تعالیٰ 40 دن تک عذاب قبر اٹھا لیتا ہے، 40 دن تک عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر یہ تو حافظ قرآن کی شان ہے نا، تو حافظ قرآن کے والدین کا مقام کیا ہوگا؟ حافظ قرآن کے والدین کا مقام کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم آقا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن حافظ قرآن کے والدین آئیں گے تو رب تعالیٰ انہیں سنہری تاج اپنے دست قدرت سے ان کے ماں باپ کے سروں پر سجائیں گے۔ تو اب کچھ لوگ عرض کریں گے اے مالک مولا کیا یہ انبیاء کرام ہیں؟ کیا یہ اولیاء کاملین ہیں؟ کیا یہ صالحین ہیں؟ کیا یہ نیکوکار لوگ ہیں؟ تو رب کائنات کی طرف سے آواز آئے گی او میرے بندو یہ نہ انبیاء ہیں، نہ صدیقین ہیں، نہ شہداء ہیں، نہ یہ صالحین ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، دنیا میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ تو فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر نورانی تاج سجائے جائیں گے، اور پھر ان تاج کی روشنی کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان کی روشنی اتنی ہوگی، فرمایا کہ اس تاج کی روشنی کا جو ایک موتی ہے اگر وہ دنیا میں
بھیج دیا جائے، دنیا میں اگر نمودار کر دیا جائے تو فرمایا کہ اس موتی سے تمام کائنات جو ہے وہ منور ہو جائے، ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ آخری بات ہے، حافظ قرآن کا تو یہ مقام ہے، ماں باپ کا یہ مقام ہے، فرمایا کہ جو اپنے بچے کو فقط ناظرہ قرآن پڑھائے تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ایک مرتبہ قبرستان سے گزر کے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے، قبر پر عذاب ہو رہا ہے، سخت عذاب، دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، ارے اس قبر پر تھوڑی دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد جب واپس پلٹ کر آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر پر رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، رب کائنات کی انوار و برکات کی بارش ہو رہی ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مالک و مولا، اے میرے پروردگار عالم، ذرا بتا تو صحیح نا، تھوڑی دیر پہلے میں گزر کے گیا، میں نے دیکھا کہ اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، بڑا دردناک عذاب ہو رہا تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس آیا، ارے اسی قبر پر تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تیری رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اے مالک و مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ او میرے لاڈلے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ، ارے یہ وہ بندہ ہے، یہ جب مرا تھا یہ بڑا گنہگار تھا، یہ بڑا خطاکار تھا، یہ بڑا سیاکار تھا، جب یہ دنیا سے چلا گیا گناہوں کی حالت میں دنیا سے گیا، مگر جانے کے بعد اس کی جو بیوی تھی اس کے پیٹ میں اس کا ایک بچہ تھا، اس کے جانے کے بعد جب اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اس کی ماں نے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بولنے کے قابل ہو گیا، ارے اس کی ماں اس کو انگلی کے ساتھ لگا کر ایک مسجد میں لے کر گئی، وہاں پر جا کر ایک قاری قرآن سے کہنے لگی، اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، میں آپ کی بارگاہ میں اپنا بچہ لے کر آئی ہوں، آپ نے میرے بچے کو قرآن پڑھانا ہے۔ اب جب اس قاری قرآن نے، اس حافظ قرآن نے اس بچے کو پڑھانا شروع کیا، بچے سے کہا کہ او بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا ادھر رب کی رحمت کو جوش آیا، اب رب کائنات کی رحمت جوش میں آئی، رب کائنات فرمانے لگے، او میرے پیغمبر تو دیکھو یہ بچہ اپنی ننھی منی زبان سے، اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان کہہ کر پکار رہا ہے، مجھے رحیم کہہ کر پکار رہا ہے۔ او میرے فرشتوں، جو بچہ مجھے رحمان کہہ کر پکارے، جو بچہ مجھے رحیم کہہ کر پکارے، اب میری رحمت کو یہ حیاتی ہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، اس لیے جب اس نے مجھے رحمان کہہ کر پکارا، مجھے رحیم کہہ کر پکارا، میری رحمت کو حیائی، اس لیے میں نے اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا دیا، رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ میری رحمت کو حیا آئی، میں نے عذاب کو اٹھا دیا اور رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ تو جو بچہ فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، رب تعالیٰ اس کے باپ کو عذاب نہیں دیتا ہے، تو جو بچہ قرآن کا حافظ ہو، جس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہوں، رب اس کے والدین کو کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ تو حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے، اس کے ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرات محترم، ٹائم مختصر تھا، جو بھی حاضری لگائی ہے دعائے کہ رب تعالیٰ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔